وہ جو مہدی ہیں، وہ 12واں جو امام ہیں ان کا، وہ اہل سنت والجماعت اس کو اون نہیں کرتے۔ کیوں اون نہیں کرتے؟ ایک تو امام مہدی میں نے بتایا حدیثوں میں الگ ہیں، اور دوسرا اس مہدی سے متعلق جو 12واں امام جس کو وہ مانتے ہیں، جو ان کے وہ آنے کے بعد کیا کرے گا، وہ چیزیں اگر میں آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز اتوار 10 ستمبر 2023 بعد نماز ظہر کراچی میں عظیم الشان عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ کانفرنس ایک احتجاج، یہ کانفرنس ملک کے حالات کے تناظر میں انتہائی ضروری ہو گئی تھی۔ جو ملکی حالات، خاص طور پہ گلگت اور بلتستان میں جو شیعہ سنی تنازع تقریباً 1 ماہ سے چل رہا ہے، اس کی روشنی میں یہ کانفرنس، یہ احتجاج اہل سنت والجماعت کا یہ ایک اجتماعی موقف کا اظہار انتہائی ضروری تھا، جس کا انعقاد علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی طرف سے آج بعد نماز ظہر کیا جائے گا۔ ہم میں سے ہر ایک سنی کی ذمہ داری ہے کہ اس میں شرکت کرے اور اپنے موقف کی وضاحت کو پوری پاکستان کے سامنے بھی واضح کرے اور پوری دنیا کے سامنے بھی میڈیا کے ذریعے سے اس موقف کو کہ صحابہ کرام سے متعلق، اہل بیت سے متعلق اور عظمت صحابہ و اہل بیت بل سے متعلق ہمارا کیا موقف ہے، ہم کس جگہ اسٹینڈ کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کے سامنے واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، ہمارے علماء نے بھی اپیل کی ہے کہ ہم آج بعد نماز ظہر اس کانفرنس میں، اس احتجاج میں شرکت کریں۔ دیکھیں ناظرین کرام، پاکستان کے ایک علاقے گلگت بلتستان میں تقریباً 1 ماہ سے جو شیعہ سنی اختلاف اور تنازع انتہائی شدت اختیار کیا ہوا ہے اور وہ کسی طریقے سے نمٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اس سے متعلق ایک ویڈیو میں نے کچھ دن پہلے اپلوڈ بھی کی تھی گلگت بلتستان کے احتجاج سے متعلق۔ حالیہ دنوں میں اس میں کیا فرق آیا ہے، کیا تبدیلی آئی ہے، کچھ مختصر سی باتیں وہ عرض کر کے آپ کے سامنے ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں ناظرین کرام، اہل تشیع کی جانب سے جب صحابہ کرام کی مستقل اور کھلے عام سوشل میڈیا پہ بھی اور اپنے جلسے جلوسوں میں توہین کی گئی، علامہ باقر کی جانب سے بھی، اور اس کو اپنا عقیدہ، اپنا مذہب اور اپنی عبادات، جیسے ہمارے وہاں مخصوص وظائف درود ہوتے ہیں، اس طرح اس صحابہ کرام کو لعنت بھیجنے کو انہوں نے جب اپنا وظیفہ، عقیدہ اور اپنا جو ہے عبادت باور کرایا، تو اس کے بعد اہل سنت والجماعت کی جانب سے ظاہری بات ہے ایکشن لیا گیا، یا اہل سنت والجماعت کی طرف سے احتجاج کیا گیا اور اس کے خلاف، علامہ باقر کے خلاف FIR کٹوائی گئی۔ جب FIR کٹوائی گئی تو یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ادھر سے پھر احتجاج اہل تشیع کی جانب سے کھڑا کیا گیا، احتجاج کیا گیا اور دھرنے دیے گئے کہ یہ جو ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا گویا کہ بنیادی رائٹس میں سے ہے، جیسے کہ عظمت صحابہ اہل بیت بل کے وقت بھی بہت سے اہل تشیع نے کھلے عام، علامہ شہنشاہ نقوی وغیرہ نے یہ بات ظاہر کی تھی کہ یہ صحابہ کو گالیاں دینا گویا کہ ہمارا بنیادی حق ہے، بنیادی رائٹس میں سے ہے، لہذا ہم اس کے خلاف کوئی بل نہ قبول کریں گے۔ اسی طرح وہاں علامہ باقر اور دیگر اہل تشیع نے بھی یہی رائے اختیار کی اور کھلے عام صحابہ کرام کو گالیاں دیں۔ اچھا، اب حالیہ دنوں میں اس میں تبدیلی آئی ہے کہ وہاں کے جو امیر اہل سنت والجماعت ہیں قاضی نثار صاحب، ان کے خلاف احتجاج شروع کر دیا الٹا شیعوں نے کہ انہوں نے مہدی آخر الزمان کی توہین کی ہے۔ قاضی نثار صاحب نے ایک جلسے میں کچھ باتیں کی ہیں، وہ باتیں بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، میں نے بھی سنی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی۔ قاضی نثار صاحب نے کیا کہا ہے وہ تو میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، لیکن انہوں نے اب یہ احتجاج شروع کر دیا کہ یہ ہمارے مقدسات کی، ہمارے 12ویں امام کی قاضی نثار صاحب نے توہین کی، لہذا ان کے خلاف FIR کاٹی جائے، اور الٹا انہوں نے احتجاج شروع کر کے معاملے کو گویا کہ پیچیدہ بنانے کی اور خلط مبحث جسے کہا جاتا ہے اس کی کوشش اہل تشیع کی جانب سے کی جا رہی ہے، جبکہ وہ کھلے عام صحابہ کی توہین کر رہے ہیں۔ لیکن قاضی نثار صاحب نے کیا کہا ہے، دیکھیں 2 باتیں جو ہمیں سمجھنی ہیں، 2 باتیں سمجھیں تو قاضی نثار صاحب کی بات آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گی کہ اس میں کوئی توہین پائی ہی نہیں جاتی۔ دیکھیں، امام مہدی جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک جو صحاح کی احادیث میں، صحاح 6 کی احادیث میں جن کا ذکر موجود ہے اور متواتر موجود ہے، اہل سنت والجماعت کا متواتر عقیدہ ہے کہ امام مہدی رحمہ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سے ایک شخصیت ہے جو آخری وقت میں قیامت سے قبل ظہور پذیر ہوں گے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ہاتھ پہ جہاد کی بیعت کرے گی، اور وہ دنیا کو ظلمت میں بھر جانے کے بعد نور سے بھر دیں گے۔ بہت سی تفصیلات ہیں، آپ نے بھی پڑھی ہوں گی، سنی ہوں گی، نہیں سنی تو آپ سن لیے گا۔ امام مہدی رحمہ اللہ کا یہ کانسیپٹ ہے، وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ناظرین کرام، اہل سنت والجماعت کے نزدیک آخری زمانے میں ان حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ وہ امام مہدی رحمہ اللہ پیدا ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، اور اس کے بعد وہ جہاد کریں گے کفار سے اور باطل قوتوں سے۔
یہ ہے امام مہدی. ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا, ان کا اپنا نام محمد ہوگا, مہدی ان کا لقب ہوگا, محمد ابن عبداللہ المہدی. آخری زمانے میں ان کا ظہور ہوگا. لیکن ایک مہدی ہیں جو شیعوں کے 12ویں امام ہیں, جو شیعوں کا 11ویں امام حسن عسکری رحمہ اللہ تک تو جو بھی اہل بیت کا جو نسب چلتا ہے وہ ظاہری بات ہے اس کو اہل سنت والجماعت بھی اون کرتے ہیں, مانتے ہیں, اور وہ ہمارے نزدیک مقرب حضرات ہیں. اہل تشیع تو ان کو 11 امام کہہ لیں, یا جو بھی ان کے نزدیک ان کو الوہیت کا درجہ دیتے ہیں, امامت کا درجہ دیتے ہیں, یا ان کو خلیفہ بلا فصل مان کر علی رضی اللہ عنہ کو شیخین کو گالیاں دیتے ہیں, یا جو بھی توہین کرتے ہیں وہ ان کا کام ہے. ہمارے نزدیک وہ 11 کے 11 بہرحال مقرب ہیں اہل سنت کے نزدیک. البتہ ان کے جو 12ویں امام ہیں, جو وہ کہتے ہیں کہ حسن عسکری رحمہ اللہ جو 11ویں امام تھے, ان کے صاحبزادے پیدا ہوئے تھے مہدی, لیکن اس کے بعد وہ چھپ گئے کسی غار میں اور وہ قرآن پاک بھی لے گئے, اور اس کے بعد وہ آخری وقت میں دوبارہ جو ہے ظاہر ہوں گے. تو وہ مہدی الگ ہے, وہ حدیثوں والے امام مہدی رحمہ اللہ نہیں ہے جو آپ علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوں گے آخری وقت میں. اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے. اس بات پہ اہل تشیع بھی متفق ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. آج کل بعض لوگ اس کو غلط کر رہے ہیں کہ سب امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں, سب نہیں کر رہے. اہل سنت والجماعت تو کر رہے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے, اہل تشیع تو اس چھپے ہوئے امام کا انتظار کر رہے ہیں, اس چھپے ہوئے مہدی کا انتظار کر رہے ہیں. اور وہ مہدی جو ہیں اہل سنت والجماعت اس مہدی کو نہیں مانتے کہ حسن عسکری رحمہ اللہ کی اولاد تھیں اور وہ چھپ گئی تھیں اور ابھی بھی موجود ہیں. ان سے بعض ایک عرصے تک تو اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ لوگ ملتے بھی رہے اس غار میں جا کے, اور اس کے بعد اس غار میں بھی ملاقات ختم ہو گئی. امام منتظر کہتے ہیں یا صاحب الزمان ادرکنی اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے متعلق الٹے سیدھے عقیدے ہیں ان کے. تو وہ جو مہدی ہیں, وہ 12واں جو امام ہیں ان کا, وہ اہل سنت والجماعت اس کو اون نہیں کرتے. کیوں اون نہیں کرتے؟ ایک تو امام مہدی میں نے بتایا حدیثوں میں الگ ہے, اور دوسرا اس مہدی سے متعلق جو 12واں امام جس کو وہ مانتے ہیں, جو ان کے وہ آنے کے بعد کیا کرے گا, وہ چیزیں اگر میں آپ کے سامنے ظاہر کر دوں تو آپ خود اپنے قابو میں نہیں رہیں گے. کہ وہ مہدی آگے شیخین رحمہ اللہ کی قبروں سے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, یعنی وہ کیا کرے گا. آپ کسی اہل تشیع سے یہ پوچھ لیں کہ وہ مہدی آگے دنیا میں کیا کرے گا, ہمارا امام مہدی کیا کرے گا, وہ تو حدیث میں موجود ہے, وہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, وہ دنیا کو نور سے بھر دے گا. ان کا مہدی کیا کرے گا جب آپ وہ عقیدے, اگر وہ ان کے نظریات آپ جان لیں, آپ کو معلوم ہو جائیں تو. لیکن بہرحال اس میں وہ اختلاف کر سکتے کہ بھائی اس کتاب کو ہی میں نہیں مانتا جس میں امام مہدی سے اس ہمارے مہدی سے متعلق یہ لکھا ہے, اس چیزوں کا آپ ایک طرف کر دیں کہ وہ کیا کرے گا آگے. البتہ اتنی بات بہرحال متفق ہے کہ وہ مہدی الگ ہے, ہمارا امام مہدی الگ ہے, اہل سنت کا الگ ہے, اہل تشیع والا جو وہ 12واں امام ہے وہ الگ ہے. اس 12ویں امام سے متعلق اگر اہل سنت والجماعت کے امیر قاضی نثار صاحب نے صرف یہ کہہ دیا کہ بھائی وہ دوسرا امام ہے, ہمارا والا اصلی والا جو امام مہدی وہ بعد میں آئے گا, اور کچھ باتیں کہتی اس پہ لعن طعن یا کوئی گالی اس تقریر میں موجود نہیں ہے, کوئی توہین کا کلمہ, بلکہ قاضی نثار صاحب نے صراحتاً اس بیان میں کہا ہے جو جلسے میں تقریر کر رہے ہیں کہ ان 12 کی تعظیم اور احترام کو ہم اس معاہدے 2005 میں معاہدہ ہوا تھا اہل سنت اہل تشیع کا, تو اس کی پاسداری ہم اپنا فریضہ سمجھتے ہیں. ان 12 کے 12 شیعوں کے اماموں کی, اور شیعوں کو ہمارے صحابہ کی مقدسات کی تعظیم اس معاہدے میں جب موجود ہے تو کرنی چاہیے. ہم ان 12 کی تعظیم کرتے ہیں, ان پہ کوئی لعن طعن کسی گالی کو روا نہیں رکھتے. تو جب قاضی نثار صاحب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کی پاسداری کرنی چاہیے اور اس کی خلاف ورزی کرنے کو سزا دینی چاہیے, تو میرے خیال میں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس مہدی کو آپ مانیں نہ, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی لعن طعن گالی دینا جائز ہوگا اس 12ویں امام کو, چاہے اس نے جو بھی کرنا ہے آنے کے بعد. لیکن بہرحال وہ ان کا مقدس ترین شخصیت ہے, اس کو اس کی جگہ پہ چھوڑ دیں. ہمارے جو مقدس صحابہ کرام ہیں, ہمارے مقدس اہل بیت ہیں, ہمارے مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کی توہین, ان کی کسی اعتبار سے بھی جو ہے ان پہ لعن طعن کرنا, اس کو ہم روا نہیں رکھیں گے, آپ اس کو روا نہیں رکھیں. جو دونوں میں سے کسی ایک کو گالی دیتا ہے تو اس کو اسی وقت قرار واقعی سزا دی جائے اور اس بل کو پاس کرا دیا جائے. جیسا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی 2 سے 3 دن پہلے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ جب چیف آف آرمی اسٹاف یا جرنلوں کے خلاف توہین کرنے پہ سزا کو بڑھانے کا ایکٹ چند دن میں منظور ہو سکتا ہے, اس پہ کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے, تو صحابہ کرام کی توہین پہ سزا کی زیادتی کا بل اگر پاس ہو رہا ہے تو اس میں کیوں آپ کو جو ہے مسائل لگ رہے ہیں, کیوں اہل تشیع کو مسائل لگ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے وہ افتراق, انتشار اور ہمیشہ سے ان کا مذہب توہین اور گالیوں اور لعن طعن والا رہا ہے, اسی وجہ سے اختلاف پیدا ہو رہا ہے. لہذا میں آپ سے آخر میں پھر گزارش کروں گا کہ آج بروز اتوار بعد نماز ظہر عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس میں ضرور شرکت کریں, اپنے احتجاج ریکارڈ کریں اور دنیا کے سامنے اہل سنت والجماعت کا موقف کو واضح کرنے کے
کا ذریعہ بنے، حصہ بنے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول بھی فرمائے گا اور اس کا ثواب بھی ہمیں کما حقہ عطا فرمائے گا۔ اپنا خیال رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔